محبت کا سفر، احمد اور حیا کی کہانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک دن سردیوں کی شام تھی۔ ہلکی بوندا باندی نے فضا کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ حیا، جو ایک پروقار مگر خاموش طبع لڑکی تھی، یونیورسٹی سے واپس جانے کے لیے مین گیٹ پر کھڑی رسکے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اڑ کر گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی پر جا گرا۔ وہ دوڑ کر دوپٹہ اٹھانے گئی تو ایک مانوس آواز کانوں میں پڑی، بارش تیز ہو رہی ہے، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ احمد تھا، یونیورسٹی کا سب سے پرکش ذہین اور سنجیدہ لڑکا، جو عام لڑکوں کی طرح باتونی یا غیر سنجیدہ نہیں تھا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے جھجک دکھائی، لیکن بارش کی شدت دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار کے اندر ہلکی خوشبو، دھیمی میوزک اور بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ وہ چند منٹ دونوں کے دل میں خاموشی سی لے آئی، جیسے الفاظ نے جگہ خاموش دھڑکنوں کو دے دی ہو۔ یونیورسٹی میں اگلے دن ہی احمد نے لائبریری میں حیا کو سلام کیا اور یوں آہستہ آہستہ بات چیت کا آغاز ہوا۔ احمد ایک سلجھے ہوئے خاندان سے تھا، جبکہ حیا ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں محبت کا اظہار الفاظ سے کم اور احساسات سے زیادہ ہوتا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آنے لگے، لائبریری کی خاموش میزوں پر نوٹ شیئر کرتے، کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور لان میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن احمد نے ہنستے ہوئے کہا، حیا، تمہیں پتہ ہے تم کتابوں میں جتنی گم رہتی ہو، لگتا ہے ایک دن کتاب ہی سے تم شادی کر لو گی۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم تو اتنے سنجیدہ ہو کہ لگتا ہے دنیا کے سارے مسائل تمہاری کندھوں پر ہیں۔ اس دن پہلی بار دونوں نے بے ساختہ کہا لگائے، کہا جو دلوں کو قریب لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کی موجودگی حیا کے لیے سکون کا سبب بن گئی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی، احمد کے چند الفاظ اس کے دل کو ہلکا کر دیتے۔ ایک دن احمد اور حیا یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے سورج ڈھلتے دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کے اس لمحے کو توڑتے ہوئے احمد نے کہا، تم نے کبھی سوچا ہے کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور سب کچھ بدل دیتے ہیں؟ حیا نے چونک کر احمد کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاں، لیکن یہ لوگ اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کو اپنا مان لیا، چاہے زبان نے کچھ نہ کہا ہو۔ محبت کی خوشبو اپنے عروج پر تھی جب اچانک احمد کو ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے لندن جانا پڑا۔ روانگی کے دن حیا اسٹیشن پر اسے الوداع کہنے آئی تو احمد نے اس کے قریب آ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں حیا، یہ فاصلہ ہمیں جدا نہیں کر سکتا، میں جلد لوٹ آؤں گا، صرف تمہارے لیے۔ اور ٹرین چل پڑی اور حیا کی آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے قطروں میں گم ہو گئے۔ احمد کے جانے کے بعد حیا کی دنیا جیسے سکت ہو گئی۔ فون کالز اور ای میلز کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن دل کا سکون صرف اس کی موجودگی سے تھا، جو اب ہزاروں میل دور تھی۔ 2 سال گزر گئے۔ حیا نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، لیکن احمد کا انتظار ختم نہ ہوا۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے، مگر حیا نے سب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، جس دل نے ایک بار کسی کو چن لیا ہو، وہ دوبارہ کسی اور کے لیے دھڑک نہیں سکتا۔ دوسری طرف احمد بھی لندن میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس کی کامیابی ادھوری تھی، کیونکہ اس کے خواب کی تکمیل لاہور میں تھی، حیا کے پاس۔ ایک دن شام کے وقت حیا یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا تم اب بھی بارش میں سفر نہیں کرتی؟ حیا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ احمد سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں واپس آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔
کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ حیا نے دھیرے سے سر جھکا کر ہاں کہا، اور یوں محبت کا یہ سفر مکمل ہوا۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد اور حیا اکثر اپنی محبت کے دنوں کو یاد کرتے اور ہنستے۔ ایک دن بارش کے دوران احمد نے حیا سے کہا، تمہیں یاد ہے میں پہلی بار بھی بارش میں ہی ملا تھا تم سے؟ حیا نے ہنستے ہوئے یہ جواب دیا، ہاں، اور آج بھی بارش مجھے تمہارے قریب لے آتی ہے۔ اس کہانی کا پیغام: یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ محبت صبر، خلوص اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ جو دل انتظار کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس کے نصیب میں ہمیشہ خوشی اور سکون لکھ دیا جاتا ہے۔